بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دنیا کی عجیب و غریب قبریں اور موت کے راز۔ زندہ دفن ہو جانے سے لے کر شیطان کے جال میں پھنس جانے تک کا خوف، ایک ایسا کوبہ جہاں موت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری آخری آرام گاہ قبر ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جان سکتا کہ آخر قبر کی حقیقت کیا ہے، جب تک کہ ہمارے پیر اس میں داخل نہیں ہو جاتے۔ اس برملا حقیقت کے باوجود ہم کبھی کسی سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کہاں دفن ہونا پسند کریں گے۔ دراصل ہماری آخری آرام گاہ کا انتخاب ایک نہایت احتیاط کن بات ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی آخری آرام گاہ کا چناؤ نہایت عجیب و غریب انداز میں کیا ہے، جس کو سننے کے بعد ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا انتخاب نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ آئیے آج ہم آپ کو چند ایسی عجیب و غریب تدفین کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو سن کر موت کا خوف ہمارے دلوں کو جکڑ لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر دی گریو آف کٹی جے۔ کٹی جے کی قبر ہمارا پہلا موضوع۔ کٹی جے کی قبر ڈیون کی فوک کہانیوں کا حصہ ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ہمیں 18ویں صدی میں لے جاتی ہے، جب ایک نو عمر نوکرانی ایک عام سے کسان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہوئی کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی، اور جب یہ حقیقت اس کسان کو پتہ چلی تو اس نے اس نوکرانی سے تعلق ختم کر دیا، جس سے برداشت نہ کرتے ہوئے اس لڑکی نے انگلینڈ میں اس کسان کی بنجر زمینوں کے قریب پھندے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ کوئی بھی اس کی موت کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن اس کی تدفین تو آخر ہونا ہی تھی۔ اب چونکہ اس نے خودکشی کی تھی، اس لیے اسے عام قبرستانوں میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی، اور اسے ایک چرچ 3 پیرشز کے سامنے سے گزرنے والے راستے میں دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی اس کی قبر موجود ہے۔ یہ تو تھا کٹی کی ڈرامائی موت اور اس کے دفن ہونے کی کہانی۔ اب ایسا کیا ہے کہ اس کی موت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جا رہا ہے؟ دراصل کیٹی کی قبر کی بیرونی ساخت صرف اتنی ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف ایک بڑا پتھر رکھا گیا ہے، جس کے آس پاس تھوڑی بہت گھاس اگی ہوئی ہے۔ لیکن جو بات سب کو حیران کر دینے والی ہے وہ یہ کہ بلا شبہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی نہیں آتا جاتا، تاہم اس کی قبر پر آج تک روزانہ تازہ پھول بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اس کہانی کے خوف میں اضافہ کر دینے والی ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ رات گئی سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز نے ریویو مرر میں ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا ہے، جبکہ اکثر نے سڑک کے عین وسط میں ایک سفید نہولا نما چیز کا مشاہدہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تک کیٹی کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ایور گرین سیمیٹری ان نیو ہیون۔ یہ ایک ایسا قبرستان جہاں ایک عجیب و غریب قبر موجود ہے۔ اس قبر میں دفن ہونے والے شخص کے پاس ایک گھنٹی رکھی ہوئی ہے، ایک پائپ جو کہ میت کے منہ کے قریب سے ہوتا ہوا قبر سے باہر ایک سوراخ میں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ آکسیجن کے لیے ہے۔ قبر کے اندر قریب ہی کئی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو باہر کی طرف نکلتی ہیں، اور قبر کے اوپر تابوت کے ڈھکن سے قبر کی بیرونی سطح تک ایک کھڑکی بنی ہے، اور اس پر ایک شیشہ لگا ہوا ہے تاکہ قبر کے باہر کی طرف سے گزرنے والے مسافر قبر میں موجود لاش کو دیکھ سکیں۔ قبر کی ساخت کے بارے میں جان کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے یہاں اپنے رہنے کا بندوبست کیا ہو، تاہم مسٹر ٹیموتھی کلارک سمتھ جو کہ اس قبر میں مدفن ہیں، جب انہیں یہاں پر دفنایا گیا تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس قبر میں یہ عجیب و غریب بندوبست کس لیے کیا گیا؟ یہ کیسی قبر ہے؟ کیا راز ہیں اس کے پیچھے؟ تو چلیے آپ کو بتاتے چلیں۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے جب کئی ایسے کیسز سامنے آئے کہ مرنے کے کچھ گھنٹے بعد مردے زندہ ہو گئے۔ اس بات کی تصدیق کچھ عجیب و غریب مناظر سے ہوئی۔ دراصل یہ کے بعد دیگرے کئی مریض ایسے مرے جن کو موت کے وقت ڈاکٹر نے مردہ قرار دے دیا تھا،
تاہم ایسا تھا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی یا وہ کوما میں چلے گئے تھے، اور تقریباً 7 سے 8 گھنٹوں کے بعد ان کے جسم میں خون کی گردش اچانک بحال ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آتا تو وہ خود کو قبر کے اندھیرے میں ایک تابوت میں بند پاتے۔ مارے خوف کے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں تو شاید ہی ایک آدھ سنائی دی گئی، لیکن چونکہ یہ آوازیں کئی قبروں سے آئی تھیں، تاہم جب ان پراسرار آوازوں کی تفتیش کے لیے انہیں کھولا گیا تو تابوتوں کے کور پر اندر کی طرف سے ناخنوں کے کھروچنے کے نشانات پائے گئے۔ نیز ان سبھی مردوں کے ناخن خون آلود اور زخمی تھے، جس سے پتہ چلا کہ انہیں جیسے ایک بار پھر سے ہوش آیا ہو اور انہوں نے خود کو اس تابوت سے باہر نکالنے کے لیے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ تو بس اسی خوف کے پیش نظر مسٹر سمتھ نے اپنی قبر کے اندر یہ سب انتظامات کروائے تھے کہ شاید اس کی موت بھی غلطی سے واضح ہو جائے، اور قبر میں اترنے کے کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا تو وہ آکسیجن کے پائپ سے سانس لے گا اور سیڑھی کے ذریعے سے باہر آ جائے گا، یا پھر اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو کھڑکی میں سے اشارہ کر کے باہر چلتے کسی راہگیر سے مدد مانگ لے گا۔ لیکن افسوس، سمتھ کی موت قدرتی واقع ہوئی اور وہ ابھی اپنی قبر میں دفن ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کیپیٹون کی چاکومس کے بارے میں۔ سسلی کی پیلرمو اسٹریٹ جو کہ ایک مصرف ترین گزرگاہ ہے، لیکن اس کے نیچے ایک عجیب و غریب قبرستان موجود ہے جہاں سے خطروں کے شوقین مسافر گزر کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ لیکن اس قبرستان میں کیا مختلف ہے کہ یہاں سے گزرنا اس قدر پرخطر ہے؟ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ دراصل 16ویں صدی سے کچھ عیسائی راہ مردوں یعنی لاشوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے سڑک کے نچلے سرد حصے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک سرد ہے، اسی لیے یہاں محفوظ کی جانے والی لاشیں آج بھی سلامت ہیں۔ ان کا ان لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ اس حد تک مؤثر ہے، حتیٰ کہ قدیم ترین لاشیں آج بھی یہاں پر اسی حال میں موجود ہیں کہ ان کے مکمل ڈھانچے ان کی جلد سمیت ہیں اور ان کے سر پر بال بھی ہیں۔ کیٹاکوم میں یہ لاشیں انتہائی بھیانک انداز سے دیواروں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہیں۔ ان لاشوں کو مختلف انداز میں یہاں پر لٹکایا ہوا ہے، کچھ کو ابھارے دے کر دیواروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جبکہ کچھ کو کرسیوں پر بٹھا کر باندھ دیا گیا ہے اور بعض کو شیشے کے تابوتوں میں بند کیا گیا ہے۔ کیٹاکومز کے کوریڈور اور ہالز میں لاشیں اپنی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے محفوظ ہیں، جیسا کہ مذہب، امیر یا غریب، کنواری لڑکیاں الگ، جبکہ بچوں کی لاشیں اور عورتوں اور مردوں کی لاشیں سب الگ الگ کر رکھی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ لوگ اپنی زندگی میں یہاں دیواروں پر مرنے کے بعد لٹکنے کے لیے اپنی جگہیں خرید کر محفوظ کروا لیتے ہیں۔ یہ سب لاشیں اپنے بہترین لباسوں میں موجود ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی سے جاری اس کیٹاکوم میں مردے محفوظ رکھنے کا عمل 1880 میں باقاعدہ حکومتی احکامات کے مطابق روک دیا گیا اور ایک بار پھر مردوں کی قبروں میں تدفین کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، جو کہ 19ویں صدی تک جاری رہا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس کیٹاکوم میں 8000 لاشیں موجود ہیں، جبکہ 1252 لاشوں کو حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں رکھا گیا ہے، جو کہ یہاں کی دیواروں میں محفوظ ہیں۔ کیٹاکوم سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے اب بھی یہ کیٹاکوم روزانہ سیاحت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہاں سے گزر کر خوف کا مزہ لینے کے شوقین انتہائی دلچسپ اور پراسرار سفر کا تجربہ کرتے ہیں۔